منزل سے آگے بڑھ نئی منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا، رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ شکر ہے پرندوں کو نہیں پتہ ان کا مذہب اور دیش کون سا ہے، ورنہ آسمانوں سے بھی خون کی بارش ہوتی۔ جب شیطان انسان سے چار باتوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے مجھے اور کی ضرورت نہیں، اول اس کا تکبر کرنا، دوم اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، سوم اپنے گناہوں کو بھول جانا، چہارم پیٹ بھر کر کھانا، یہ سب کی جڑ ہے کیونکہ باقی تینوں اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے، گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اپنی زندگی طوطے کی طرح نہ گزارے بلکہ شاہین بنے، کیونکہ طوطا زیادہ باتیں کرنا جانتا ہے اور شاہین خاموش رہتا ہے مگر اپنی طاقت سے آسمان چھو آتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہاں گیری، یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایماں کی تفسیریں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنج سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ کووں اور گدھوں کا رزق قبروں کے اندر ہوتا ہے مگر بعضوں کا رزق چاند اور سورج کی فضاؤں میں ہے۔ اگر تیری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتا ہے، سکون چاہتا ہے تو ترقی کا نام ہی نہ لے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے، خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔
مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا، صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے سر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ علم جب تک زندگی سے سوز و ساز حاصل نہ کرے، اس وقت تک طالب علم کا دل اپنے علم سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔